بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو زکوٰۃ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے مصرف زکوٰۃ، یعنی جو زکوٰۃ نکالی گئی ہے اس کا کیا کیا جائے یا کس پہ خرچ کی جائے۔ تو پہلے مرحلے میں جانب توجہ رہے کہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے 8 جگہوں پر یا 8 قسم کے کاموں پر۔ نمبر 1 فقیر، اور فقیر سے مراد ہے وہ شخص کہ جس کا خرچہ آمدنی کے اعتبار سے زیادہ ہو اور اس کے بیوی بچوں کے خرچے پورے نہ ہو پاتے ہوں۔ نمبر 2 مسکین، وہ شخص کہ جو حالات کے اعتبار سے فقیر سے بھی زیادہ تنگ دست ہے۔ نمبر 3 وہ شخص کہ جو نبی یا امام یا نائب امام کی جانب سے زکوٰۃ کی جمع آوری کے کام میں مصروف ہے۔ نمبر 4 وہ کفار کہ جنہیں اگر زکوٰۃ دی جائے تو وہ اسلام کی جانب مائل ہوں گے، یا یہ کہ دوران جنگ مسلمانوں کی مدد کریں گے، یا یہ کہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے، یا اگر کوئی حملہ کرنے والا ہوگا تو وہ مسلمانوں کو خبر دیں گے، یا بالفاظ دیگر وہ کفار کہ جو بالآخر سیاسی اعتبار سے یا جنگی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ نمبر 5 غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کے لیے۔ نمبر 6 اس قرض دار کے لیے کہ جو اپنا قرض ادا نہ کر سکتا ہو اپنی آمدنی سے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، یعنی ہر وہ کام کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، جیسے کہ مسجد بنانا، یا وہ کام کہ جو عام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوں، جیسے کوئی بلڈنگ بنانا، اسکول بنانا، کوئی ہاسپٹل بنانا، اسی طرح سے کوئی پل بنانا۔ تو جو بھی کام مسلمانوں کے لیے، عام مسلمین کے لیے فائدہ مند ہیں، ان میں بھی اس پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8 ابن السبیل، یعنی وہ مسافر کہ جو سفر میں پریشان ہو، اس کا خرچہ نہ ہو اور سفر میں محتاج ہو گیا ہو۔ یہ تو تھے وہ 8 موارد یا وہ 8 جگہیں کہ جہاں پہ زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب توجہ رہے چند مسائل کی جانب۔ جب بھی فقہ میں کہا جائے فقیر تو اس سے مراد گداگر، یعنی جو روڈوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، یعنی بیگرز، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ فقیر سے مراد ہر وہ شخص کہ جو پورے سال کی آمدنی نہ رکھتا ہو، یا جو کماتا ہو وہ اس کا گزر اوقات کے لیے کافی نہ ہو اور اس کو ضرورت پڑتی ہو کچھ پیسوں کی، یہ فقیر ہے، اور ایسے افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیا شرائط ہے ایسے افراد کی، وہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگی، جیسے کہ خمس کے ضمن میں بیان ہوئی۔ تو پہلا موضوع یہ ہے کہ ایسے افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہ تصور کہ جب تک کوئی فٹ پاتھ پہ نہ آ جائے اس وقت تک اس کی مدد نہ کی جائے، یہ بالکل ایک غلط تصور ہے، کیونکہ عام طور پر یہ نظریہ بالکل کلیئر نہیں ہو پاتا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی بالکل فقیر نہ ہو جائے، یعنی اس کا ہاتھ بالکل خالی نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ ممکن ہے کسی کا گھر ہو، اس کی ایک سواری بھی ہو سادی سی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکے، کیونکہ اس کے پاس گزر اوقات کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ضروری چیزیں ہیں، لیکن ہاں اگر اس کے پاس 2 گھر ہوں تو کہا جائے گا اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس کی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس پیسہ ہے اور یہ اس پیسے کو خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایک ہی گھر ہو سادہ سا اس کی ضرورت کے مطابق، یہاں یہ تصور کرنا کہ پہلے یہ گھر بیچے اور فٹ پاتھ پہ آ جائے، یا بالکل کرائے کے گھر پہ آ جائے، یا بالکل پیسہ اس کا ختم ہو جائے پھر ہم مدد کریں گے، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ تو یہ تو گفتگو تھی ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کے پاس آمدنی کا سلسلہ تو ہے لیکن خرچے زیادہ ہیں اور اس کے خرچے پورے نہیں ہو پاتے۔ بس اگر کوئی کام بھی کرتا ہے، کسی کا کارخانہ بھی ہے چھوٹا موٹا، اور اس کو ضرورت ہے تو وہ زکوٰۃ استعمال کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص محتاج ہے
تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ کام کوئی سیکھ سکتا ہے تو اسے پہلے کام سیکھنا ہوگا، یعنی اس کو زکوٰۃ دی جائے، وہ اس دوران اپنا گزر اوقات کرے اور اس دوران کوئی کام سیکھے تاکہ بعد میں وہ محتاج نہ رہے، کیونکہ اسلام محتاجی کو پسند نہیں کرتا، البتہ اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ تو فقیر اور مسکین کے درمیان ایک فرق ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس ممکن ہے کچھ ہو لیکن گزر اوقات کرنا اس کے لیے کچھ مشکل ہے، لیکن مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بہت ہی برے حالات ہیں۔ تو دونوں کو اسلام اس مقام پہ لانا چاہتا ہے کہ پھر یہ نہ مسکین رہیں اور نہ فقیر رہیں، البتہ دینے کی جو حد بیان ہوئی ہے فقط اتنا دیا جا سکتا ہے کہ وہ 1 سال تک گزر اوقات کر سکیں، یہ مقدار ہے زیادہ سے زیادہ دیے جانے کی۔ لیکن اگر اس سے کم دیا جائے، مثال کے طور پہ 1 مہینے کے لیے یا 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے، تو یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون شخص فقیر ہے، کون ضرورت مند ہے، تو اس کے بارے میں جو بھی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے وہ ایک تحقیق کر لے کہ عام طور پر واضح ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس جانب توجہ رہے کہ یہ تصور کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ بعض افراد کسی کی مدد کرنے گئے تو ان کے گھر میں ٹی وی دیکھا یا ان کے گھر میں گھڑی دیکھی تو فوراً یہ اعتراض کیا کہ آپ کے گھر میں تو گھڑی ہے اور ٹی وی ہے، تو یہ اعتراضات بالکل غلط ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں کسی کے پاس تو اس کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اگر کسی کے یہاں حرام کام ہو رہا ہے تو اس کو تنبیہ کی جائے، لیکن یہ سوچنا کہ آپ کے یہاں تو فریج ہے تو یہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ پہلے ہی اپنا فریج بیچے، کیونکہ فریج ایک ضرورت کی چیز ہے۔ ہاں، اگر کسی کے یہاں 3-4 فریج رکھے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ مدد طلب کر رہے ہیں، لوگوں سے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، لوگوں سے آپ بھیک مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس 4 فریج رکھے ہیں ایکسٹرا، ان کو کیوں نہیں بیچتے؟ لیکن اگر کسی کے پاس 1 فریج ہے یا ضرورت کی ایک چیز ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کے پاس یہ ہے ہم آپ کی کیوں مدد کریں، تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا قرض دار ہو، جو مسئلہ ہم نے خمس سے بیان کیا، فرض کریں کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور یہ شخص آپ کا مقروض ہے، تو آپ اس کو بتا کر وہ زکوٰۃ رکھ سکتے ہیں اور وہ قرضہ اس کا معاف کر دیں۔ مثال کے طور پر 10,000 اسے آپ کو دینے تھے، آپ 10,000 زکوٰۃ جو آپ کو نکالنی ہے وہ رکھ لیں اور اس کو بتا دیں کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے جو مجھے تمہیں دینے تھے وہ میں نے رکھ لیے ہیں، اور جو قرضہ تم مجھے دیتے وہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں نے تمہارا حصہ یعنی تمہاری زکوٰۃ لے لی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مر جائے اور وہ ہمارا مقروض تھا تو اس کا پیسہ بھی اس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا محتاج تھا اور ہم نے اپنی زکوٰۃ اپنے پاس رکھ لی اور وہ قرضہ اس کا معاف کر دیا۔ البتہ یہاں پہ قرضہ معاف کرنا نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ وہ قرضہ ہم نے زکوٰۃ میں سے حساب کر لیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص فقیر تھا اور ہمارا مقروض تھا اور ان افراد میں سے تھا کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اگر اس کے وارث ہمارا قرض نہیں اتار سکتے تو ہم زکوٰۃ میں سے حساب کر سکتے ہیں، یعنی اگر 10,000 اسے ہمیں دینے تھے تو ہم اپنی زکوٰۃ کے 10,000 اپنے پاس رکھ لیں اور اپنے 10,000 جو اس کے پاس تھے اسے زکوٰۃ میں سے حساب کریں تاکہ وہ اب قرض دار نہ رہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ اپنا قرض اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، بشرط یہ کہ جو پیسہ اس نے لیا تھا قرض کے طور پہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت میں خرچ نہ کیا ہو۔ اگر کوئی شخص مسافرت میں ہو، گو کہ اپنے شہر میں اس کے پاس مال ہے اور وہاں پر محتاج نہیں ہے، لیکن اگر مسافرت میں اس کا مال ختم ہو جائے اور کسی سے وہ نہ لے سکے، یا اس کا مرکب یعنی سواری اس کی ختم ہو جائے، یا سواری کے لیے پیسے نہ ہوں، یا کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، یا وہاں کے گزار اوقات کے لیے پیسے نہ ہوں، تو گو کہ وہ مالدار ہے اپنے شہر میں، لیکن کیونکہ وہاں سے وہ پیسے نہیں منگا سکتا لہٰذا سفر میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن اس سفر کے بارے میں شرط یہ ہے کہ وہ سفر گناہ کا سفر نہ ہو۔ بس اگر کسی نے سفر کیا ہے گناہ کے لیے اور وہاں پر محتاج ہو جائے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا، لیکن اگر کسی نے سفر کیا ہے کسی واجب کام کے لیے یا جائز کام کے لیے، حتیٰ وہ آؤٹنگ یا تفریح ہی کیوں نہ ہو، اور وہاں پر وہ محتاج ہو گیا، تو کیونکہ وہاں پر وہ محتاج ہو گیا ہے تو اپنے زندہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، علاج کے لیے، معالجے کے لیے اور ٹکٹ کے لیے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے تاکہ اپنے شہر واپس آئے اور زندگی گزار سکے۔
یہ تھے چند مختصر سے مسائل مصرف زکوٰۃ کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔